عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي بنی اسرائیل دی 71ویں آیت ہے جڑی میں تہاڈے سامنے تلاوت کی ہے. ادا مضمون اور جو کچھ میں عرض کراں پورے دھیان نال سننا، کیونکہ اس آیت تو کئی گروہاں نے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس امت بے شمار فتنے پیدا ہونے کا سبب یہ آیت بن گئی. معاذ اللہ دا کلام ہی جڑا انہوں گمراہی کا ذریعہ بنا. اللہ پاک فرماؤندا کہ قیامت دے دن اسی سب لوگاں نوں بلاواں گے انہاں دے امام دے نال. امتاں بلائیاں جان گیاں اللہ دی عدالت جڑے امام ہیں اپنے اپنے امام دے نال. تو جنہوں سجے ہاتھ کی کتاب دیتی گئی وہ لوگ اس کتاب نو پڑھیں گے اپنے اعمال نامے نو خوش ہو کے. دوسرے نو بھی کہیں گے آؤ سارا اعمال نامہ دیکھو کیویں شاباش ملی اسی پاس ہوئے. اور اللہ تعالیٰ انہوں دی نیکیاں چوں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا، پورا پورا ثواب انہوں لوگوں کو دے گا. تو اس آیت جڑا اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں نے انہوں دے امام نہ بنایا دے گا. ایک تو ایک گروہ نے چیک کر لیا ہر زمانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد یہ امام چاہیے، پھر ہر زمانے سے کوئی امام ہوئے جڑے قیامت دن لوگ آن تو امام انہوں دے نال ہوئے. قرآن جانتا پہ سی لوگوں نے انہوں دے امام نال بلاوا. اور یہ نتیجہ بے شمار امام پھر نہ برساتی مینکاں پیدا ہو گئے جنہیں آخیا میں امام نہ کرو میری بیعت میں امام زمان ہے، جب میری بیعت نہ کرو گے تو تسی دو ٹھیک ہو کافر دے تہاڈا کوئی امام نہیں اس دن ہونا. اس تو زمانے دے امام جمن لگ پے اور کہنے لگ پے لوگ بے امام تو زمانہ خالی نہیں ہو سکتا. اور ایک حدیث پاک یہ سلسلے چ نظر لینے لوگوں نے بیان کر دیتی اور کئی اہل سنت کے بزرگوں نے تو لکھ دیتا کہ من مات ولم یارث امام زمان مات میتۃ جاہلیہ. جس بندے نو موت اس حال چاہیے نا دونوں اپنے زمانے دے امام دا پتہ نہ ہویا بھی میرے دور دا امام کہڑا، وہ دی موت جڑی وہ کفر دی موت ہے. اس کو کہنے لگے بھائی لبو امام. تو امام مہدی تو تھوڑے سامنے قاضیان والا بن گیا میں امام مہدی ہاں میری بیعت کرو نہیں تو دوزخ دے. باقی کچھ اور امام نہیں پھردے. اور کئی نے اپنے جڑے فرقیاں دے امام ہیں حضرت امام ابو حنیفہ امام مالک شافعی یہو جہاں گلاں کیتیاں ساڈے کے جن قیامت دے امام ہونے غیر مقلد تہاڈا تے امام ہی کوئی نہیں. یہ کتنا فطور پیا اس گل تو کہ جن قیامت دے لوگ امام نہ بلائے جان. اس بارے وضاحت کرنی بہت ساری گمراہیاں کا سب باب ہے. سمجھ لو گے کہ انشاءاللہ بڑے دجالاں اور مکاراں کے جال تو نکل جاؤ. کوئی امام لبن کی لوڑ نہ پؤ گی تو نہ کسی چکر پاؤ گے، امن نہ بیٹھے رہو گے. نہیں تو روز نویں بخیر ادھر امام اٹھ کھڑا جی کرو میری بیعت نہ کرو گے تو دوزخ جاؤ گے. انتشار خیال ہر وقت پریشانی بندہ پاگل پن پڑ گیا. تو قرآن پاک کا تو سن لو قرآن مجید کے اندر پڑھو کہ امام جڑا ہے کئی مانے چاہتا. اتنے میں دسوں گا بھی اتنے چیز صحیح ہے اور کتنے تے کتاب نہیں اللہ نے امام کیا، کوئی اور بندے نہیں امام کیا کتاب. اور کتاب بھی کوئی اعمال نامہ. اعمال نامہ جیسے ہر بندے کا عمل لکھا جا رہا. سورہ یاسین کا پہلا رکوع جیسے آیت سے ختم ہوتا اسے فرمایا واہ سینا کل سین فی امام مبین کہ ہر سائیں اسی ریکارڈ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. ایک واضح دفتر امام ایک واضح امام ہے جب لکھی جا رہی ہے تھوڑی ہر نیکی بدی اتنے سب نو پتا جتوں مرضی جس مرضی تفسیر میں دیکھ لو امام اعمال نامہ وہ کتاب جب بندے کی نیکی بدی درج ہو رہی وکل سینا ہو فی امام مبین. ایک واضح امام ہے جب اسی تھوڑی نیکی بدی لکھ رہے ہیں. تو اعمال نامے نے کیا کتنے امام جہاں دینی کتاباں رب نے اتاریاں انہوں نے کیا ومن قبل کتاب موسیٰ امام و رحمت کہ قرآن تو پہلا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام تھی اور دنیا واسطے رحمت. اسے تورات شریف جڑی تھی کتاب رب نے اتاری انہوں کیا امامن وہ کتاب دنیا نہیں امام کیونکہ امام کا مانا جس شاید پیچھے چلا گیا. امال نامہ اس سے امام ہے جن قیامت کے فیصلے کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. میری تھوڑی مرضی نہیں ہونی کہ جنت وار دے دوزخ نہیں. جو امال نامے درجہ رب کا فیصلہ ہو پیچھے پیچھے ہونا وہ بھی امام ہے، وہ پیروی ہونی ہے. اللہ دیا کتاباں میں امام ہے. قرآن کے والا دے رہے ہیں من قبل کتاب موسیٰ امام و رحمت کہ قرآن تو پہلا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دنیا کی امام
کیونکہ اسے حکم چیلے پیچھے کر اور خود نبی جدا وہ بھی امام اللہ پاک فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ازمائش ہوئی کئی جنا فرمایا انی جاعلک للناس امام تینوں میں لوگوں کا امام بنا نبی سب تو بڑا امام ہے جی پہلے تو اس حدیث کے بارے میں پڑھ دیا یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لکھی گئی انہوں نے تایا شاہ عبدالعزیز کو بھی لکھی گئی اور بھی لکھ دیا کہ مناظرے یہ لوگ پیش کر کر کے نا کہ اللہ کے رسول نے کیا جنہوں اپنے زمانے کے امام کا پتہ نہیں وہ کفر کی موت مر گئے سلسلہ تیرا حدیث ضعیفہ والموضوع پہلی جلد ہے اور 350 صفحے سے 50 نمبر سے صفحہ جڑا 353 اتنے علامہ البانی نے فرمایا لا اصل لہو بہذا لفظ یہ لفظ جڑے لوگ بیان کرتے ہیں عالم درج کر دیں کہ جنہوں اپنے زمانے کے امام کی پہچان نہیں وہ کفر کی موت یہ کوئی اصلیت نہیں کسی حدیث کے اندر نہیں آئے ایویں زبانوں سے چڑھ کے لکھنا لگتا ہے وقد قال شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ واللہ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکذا فرماؤں گے کہ اللہ کی قسم ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادعا نہیں فرمایا کہ جنہیں اپنے زمانے کے امام نہ پہچانا وہ موت کفر کی موت ہے یہ زبانوں آپ کی نہیں نکلیا کسی نے پہچاننے کی لوڑ نہیں لبن کی واقرہ الذهبی فی مختصر منہاج السنہ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج السنہ کے نبوی کا جو خلاصہ کیا امام ذہبی نے انہوں نے آخیا بالکل ابن تیمیہ ٹھیک ہے قسم رب دی دے آپ نے کوئی نہیں سی آخیا جنہیں اپنے زمانے کے امام نہ پہچانا یہ آپ بار کے لفظ تے لوگوں تنگ کر رہا پچھان لا امام مجھے مارے جاؤ گے بھائی جس مصیبت تو اللہ کے رسول نے لا نبی آبادی کہہ کے جان چھڑائی کتنی پیاری بات ایک بات سے اللہ ہزار رحمت کرے ساڈے تو مناظرے ہی رہ گیا نا میں نبی نہیں آگا لا نبی باغی دے احسان خدا رسول کریم کا فرمانا کہ میرے بعد نبی نہیں ہے رب کا بہت بڑا انعام دے دی قدر پہچانو ایویں سچیا جھوٹا مگر لا کے اس مسئلے نہ چھڑ دیو پردہ ہے ناموس دین مصطفیٰ رسول کریم کے دین کی لاج رکھنی کر رہا ہے کہ میرے بعد نبی کا ہونا بھائی دس رہا اگلے نبی کو خامی رہ گئی یا دین مٹ گیا جب اللہ کے رسول کیا میرے بعد نبی کوئی کتنی اچھی گل کے مطلب نہ ہوں دین کوئی کمی ہے جنہوں کو پورا کر رہا ہے دین مکمل نہ اس دین خراب ہی پہنا ٹھیک ہے جنہیں مرضی ملاوٹاں کرنے والے دجال اٹھتے رہنا مگر اللہ اس دین کی حفاظت کروں گا اور دن قیامت تک سچے عالم کا سچ جڑا اور نکار کے لوگوں دستے رہنے یہ ملاوٹ نہیں رب نے ہوں گے ایک پردہ ہے ناموس دین مصطفیٰ رسول کریم دی دین دی عزت کا ہے ایک سمجھو اس سے پردہ ہے یہ تو شان معلوم ہوں پیچھے تد نبیاں کی لوڑ پی جاتی سی دین وچوں کچھ گلاں اجے رہندیاں سی دس والیاں کچھ دسیاں جڑیاں سی گم ہو جاندیاں سی انہاں دی ملاوٹ ہو جاندی سی اللہ کیا نہیں ہے فرق کردا اے میرا آخری نبی ہن قیامت تک یہ دین محفوظ ہے عالم ٹھیک ہے پیدا ہوندے رہن گے ویسے کسے امام اور رہبر بھی کہن لو تو فرماؤندے وقفا بہنا ہوتا سن علامہ البانی صاحب فرماؤندا جتھے ابن تیمیہ تے ذہبی ورگے جنہاں نے حدیثاں کھنگار چھڑیاں ساریاں وہ دو بندے قسم کھا کے آندے انہاں دوواں دا کہہ دینا حجت بس گل مک گئی اتھارٹی ختم ہو گئی اور اگے پھر فرمایا کہ وہ حدیث ہے جڑی میں بعد قادیانیوں دی کتاباں تو ویکھی کہ تو الو ستا کردے الا وجوب الایمان بدجال مرزا غلام احمد المطلب جھوٹے نبی دجال مرزا غلام احمد دی نبوت پھر ثابت کردے یہ اس زمانے دا ایمان ہے کہ تسی نہ پہچانا تو دوستی ہو اگا یہ دجال جھوٹیاں حدیثاں تو کام کرو یہ سمجھو 354 355 صفحہ ہے جعلی اور کمزور حدیثاں لکھا کوئی نہیں آپ نے فرمایا کہ زمانے کا امام نہ پہلا رہ گئی قرآن شریف کی اللہ نے آخیا کہ قیامت دے امتاں ہون گیاں آپ اپنے امام دینا میں دس کہ نام اعمال نامے نو آندے اس کتاب نو آندے جڑی رب دی طرفوں سے امت اتری انہاں دے نبی نو آندے مگر ایتھے اعمال نامہ ایتھے ہور مانا کوئی نہیں نہ نبی والا نہ کتاب والا امتاں ہون گیاں آپ اپنا اعمال نامہ ہر بندے دے نال کدے اگے گل نال ہی شروع ہو گئی اعمال نامہ پہلا فقرہ بول کے یوم ندعو کل اناس بامام اس دن سارے لوگوں اسی انہاں دے امام دے نال اور امام مبین دے جانا احسان او کل شے ہر شے وچ میں لکھی جانا او نال ہی ہون کے دفتر فرشتے لے آوندے سورہ قاف سے اوندا جدوں قبر کھلو گی دو فرشتے کھڑے ہوں گے سپاہی اسی ویلے ماہ سائے کو ایک تو ہکڑنا پؤ گا جویں کچہری کھلنا ہوندا دو سپاہی لے جاندے نا کسے نوں ایڈا ایک پچھوں ہکدا ہوگا بس اور دوجے کول دا ریکارڈ ہوگا ان کو مثل پھڑی ہوگی ساری زندگی کا مال نامہ چل پائی عدالت تمہیں پیش کرنا اور جا کے اللہ کے کول کہیں گے ہاں مال دیا آ جڑا سارے سپرد تو کیتا سی جھوٹی لائی سی قبروں پھڑ کے لڑکے لے آنا دے آ حاضر ہے تو مالک ہے گاہ نبڑے بنائے تے دفتر اگے رکھ رہا جو گا امام اللہ سینا ہو تی کتاب امام بگی اور جڑی واضح کتاب ہے نا امام دے نیکی بجلی اور کول پئی
اس سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ 10ویں جلد ہے 296 تفارق تو لے کے 298 تک بحث کی تھی. اور مانے ہی دسے بھی کسی نے آخیا نبی آؤ گا, کسی نے کوئی فرماؤ دے نہیں بھائی. اتنے اللہ نے آپ ہی کھول تھی کہ سب لوگوں کو بلاواں گے امام دے نال. اگے پھر امام دے نال کی فمن اوتے یا کتاب او بیمین, جنوں پھر وہ مال نامہ سجے ہاتھ پھڑا دیں گے. بس گل مال نامے کی شروع ہو گئی. اس کو فرماؤ گے ہاں یقضی قول من قال بامام بکتاب 298 سے فرماؤ گے حضرت عبداللہ ابن عباس مجاہد الحسن جیسے بندے جڑے آتے سی کہ اتنے مراد اعمال نامہ انہوں کی گل اس ٹکڑے نے بالکل قلم کرتا فمن اوتے یا کتاب ہوگی ویقضی ایدن قول تعالی. اور اسے بھی تائید اور سورت یاسین کی آیت ہوں جی میں پڑھ رہا بار بار وکل سینا سینا کی امام مبین. ہر سین اسی لکھ رہے ہیں امام مبین. اس کا نام جڑے کے نال آنا اعمال نامہ میری تاری مثل ہر ایک کے نال آ جائے. اور پھر فرماؤں گے یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورت جاسیہ قرآن شریف کی خوبی ہے. ایک طرح گل نہ سمجھ آئے ذرا لفظ بدل دینا. سورہ جاسیہ کہنا و ترا کل امت جاسیہ کل امت تدعی الی کتابھا. اس دن تھی سارے گروہ دیکھو گے گھوڑیاں پرنے ڈگے ہوں گے رب دے خوف نہ, اور ہر امت کو بلایا جائے گا اس کی کتاب کی طرف, یعنی اس کا اعمال نامہ سامنے رکھ کے مثلا کو اللہ پاک دے فیصلے کریں. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. اور اعلان ہوگا کہ آج دن پائی تو وہی ملنا جڑا تھی کماتے ہیں. کوئی آس نہ رکھو کسی نے جنت مل جائے کہنا ہے دوزخ. جو کرتے رہے جو پورا پورا بدلا تو ملے. نیکی کر کے آئے گا تو فتیلا کھجور ہوں نا جیسے کھا لیں گے وہ گٹھڑی کے درمیان ایک بریک جا دھاگا انہوں عربی فتیلا اللہ اللہ والا یظلمون فتیلا. جڑے نیکی کرتے انہوں کا میں انہوں بھی نہیں مارنا جنہ وہ بریک جا دھاگا کھجور کی گٹھڑی پائی پائی ادا کروں گا اور کئی 100 گنا کر کے دوں. تو جنہوں نے برائی کی جان انہوں کی نہیں چھوڑنی. میں یا مرسو کوئی ہوئے اور کسی قسم کی برائی انہیں کی ہوئے اللہ کی عدالت کو خیر نہ نہیں نکل سکتا. انہوں بدلا پورا دینا پڑا. اور یہ ایمان اور عقیدہ جن نے بگڑی امتوں کی تھی. اب تھی حیران ہو گئے کہ سارا تو پہلا شیطان انہوں ہی سن مار. جتنا چوری کر لگا نا دیوار پاڑ دے ایتھوں بھی سن مار کے دین نے جس سن لائی حرامی نے انہیں یہ کام کیا. قیامت کا جڑا ڈر سی وہ چور دروازے کر مسئلے اور کلمہ پڑھ لیا بخشے گیا فلانی گل ہو گئی بخشے. یہ سب حرام کر دیا. اور اللہ تعالیٰ کا جو بیان کیا کرا اس کا بیڑا کرتا. یہ جو کچھ سب فرار دے جڑا یہاں اکھاں تے بہ گیا تل کیا مان گم ایویں من پرچاوے جدن اکھاں کھلیاں اس دن پتا لگنا کہ کتنے وہ گلاں جڑیاں مولوی سناؤندے سی فلانے نے کرا لیا بھر رہی ٹائی کلندر ہوئے ہیں سب گپا. حالانکہ قرآن اور سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحیح حدیثوں میں پڑھو وہی بندہ غفلت بھی نہیں سکتا. قرآن پاک نے ایڈا زبردست انجیکشن لایا کہ مرے اٹھ کھڑوتے سی تو کہڑی کو تھی پہ کہ خدا دیکھ رہے یار قیامت حساب ہونا پڑا. اور تہاڈا عمل نامہ اس فرشتے کے کول ہونا جڑا قبر کو تو نال اترنا. ایک نے کتاب پڑھی ہونی ہے دوجا وہ ہکدا ہونا. اللہ پاک نے آخنا اقرا کتابت یہ پورا بنی اسرائیل بھائی ہور کسی کو کی فیصلہ کرانا تیرا کتاب پڑھنا تو آپ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اج ہور کسی کی مفت کی لوڑ نہیں کسی محاسب کی لوڑ نہیں کسی ایک کتاب چھڑ کی لوڑ نہیں. تو آپ ہی سمجھے گا کہ باقی میں دوزخ لے رہا تو اپنے کسی کام آپ ہی پڑھ کے بول کس طرح کیا اس بالکل تفل تسلیاں اور خیالی پڑھاؤ جیتے تو جان چھڑاؤ جھوٹیاں گلاں دے اللہ فرماؤں اس دن ساری امت اپنے اپنے اعمال نامے کے نال بلائیں جائیں. اور یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تیسری جلد ہے تفسیر ابن کثیر دی اور یہ سمجھو 52 یہ اندر بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں گے اے بے کتاب اعمال ہیں تو جو کچھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس آپ پتا کون یہ بندہ ہے ٹھیک ہے. رسول اللہ کی وفات کے وقت صحابہ کرام بہت نہ چھوٹی عمر 10-12 سال کا بچہ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خالہ سی نمونہ رضی اللہ تعالیٰ ایک رات فرماؤں میں اپنی خالہ کو رہ پیا. نبی علیہ السلام نے اپنے بسترے سے لیتے چلے خالہ بھی لیتی تھی نہیں کہہ رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد واسطے اٹھے میں بھی جاگتا رہا. میں پہلے ہی اتنے جانا سی جسے آپ نے حاضری لوٹا پانی کا باہر رکھا خدمت کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا پہلے میرے پانی کا نظر میں کیا کیا جب میں کیا یا رسول اللہ میں کیا آپ نے دعا کی صحیح بخاری اور سب کتاب ہے اور اس دعا کی تاثیر امت نے دیکھی ہوں تک کوئی نہیں دکھا سکتا. آپ نے کہا اللہ ہمارے متعلق اے اللہ انہیں قرآن شریف کی چور بٹھاؤنی سکھا دے. قرآن کا حل کرنا چاہنا بھی صحیح مانا ہے تو تفسیر نہیں اس کو امت نے انہوں خطاب دیتا خبر الامت و ترجمان القرآن
قرآن صحیح سمجھنا ابن عباس کا پتا کرو، ابن عباس کی آنکھ جو تشریح اون کر دینی نا صحیح ہوئے سرد وہ نہیں ٹوٹی ہوتی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا زمانہ حکومت کبھی کبھی وقت کر دے، قرآن شریف میں بڑا پیار حکومت کے چندے کے وقت کر دے، بعد صرف قرآن پڑھا گے عالم بلا لینے کشایتاں دے دنیا میں کرو یہ اپنا اظہار ہے، تفسیر بیان کرو، شرح کرو. ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوں بڑے بڑے بڑھے مہاجر انصار صحابی ہوں اتنے جنہوں کے پوت بھی ابن عباس نہ وڈے، یہاں بٹھاؤ اگے کر کے وہ بڑھیا بڑھیا نے آخیا یہ سارے پوت وڈے عمر سے تھی یہ اہمیت دیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن سارا بلا لیا ابن عباس ہی سج لے اور کیا لگے آج بھائی سورہ اذا جاء نصر اللہ سے آپ اپنی گل دو جو سمجھ آؤں نا تمہیں تین ایسا چھوٹی اذا جاء نصر اللہ کی ہے اگر آپ نے دسا سب بیان کر اللہ کی مرد آ گئی فتح ہو گئی اللہ کیا معافی منگو استغفار جو موٹا موٹا مانا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا تو عبداللہ کی آنا انہوں نے کیا حضور میری گل پوچھ دینا یہ اتنے اتنے گل ہے یہ ٹھیک ہے لفظ اللہ نے بولے اے رسول کریم آپ کی موت کی خبر دیتی لفظوں سے کوئی نہیں کرتے حضور اور بالکل حدیثوں تو پتا چلیا بے آخری صورت ہے جی آپ سے اور ایام تشریف مکے اتری ہے بس حضور نے تیاری کر لی. پھر اس بعد آپ نے رکوع اور سجدے کی تسبیح کر دیتا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم بدل دیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماؤں قرآن کی تشریح کے مطابق آپ لگ گئے فسبح بحمد ربک واستغفر تیرا کام مک گیا دین پورا ہو گیا فوجاں در فوجاں مسلمان ہو گئے تو ہوں اگے بھی تیاری کر اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہو جو معافی منگ انہو کان توابا تسلی دیتی بھی تو فکر مند نہ ہو تیرا رب بڑا ہی مہربان ہے جو تو کام کیتا ہے دا انعام اور اجر تیرے واسطے رب دے کول بہت بڑا پیا. ہاں حضور پاک کا پھر سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر یہ یاد کر لو بدل بدل کے تسبیح کو سجدے پڑے سبحانک اللہم تعمیر کی کیا رب تو پاک کیا ہم تیرے اگے سی وقت تک سر تو معافی منگ قول اللہ مل یعنی جن میں باقی دن دنیا چ رہے جب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا حضرت عمر کیا ہوئے بھائی میں سمجھنا تھی اتنے کرتے رہیں گے جی تھلے اتر دے تو تمہیں پتا لگتا بھی جو دین مکمل ہو گیا رسول نے اس طرح روٹیاں کھانی وہ کام نکل بھی خبر سی خود نہیں دسی گل دس تھی تیرا کام جو سی پورا ہو گیا دیکھو دین مکمل ہو گیا اللہ کی مسجد آ گئی مکہ فتح ہو گیا فوج در فوج لوگ اسلام داخل ہو گئے اگلی تیاری ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ابن کثیر لکھ دے اے بے کتاب اعمال کہ امام تو مراد کی ہے کہ لوگ دن قیامت دے ہوں گے اپنے اماماں نال اپنے عملاں دی کتاب نال ہر ایک کو دے اعمال نامے دتے گئے ہوں گے. وقذا قال ابو العالیہ والحسن والضحاک فرماتے امام ضحاک نے ابو العالیہ نے حسن بصری نے کیا وہذا القول هو الارجاء اور ایتھے وہی معنی جڑا سچ ہے تو ایتھے اور کوئی معنی نہیں کسی امام مہدی نو لبن نہیں جانا کسی اور مرزا نو لبن نہیں جانا ایک چکر گوا گیا اللہ کا رسول آ گیا سبحان اللہ بس چکر مک گیا ہوں وہی امام نہ کوئی ربر دن قیامت تک کسی اور ربر کی لوڑ نہیں جنہیں امت رہ کے کوئی کرنا کر نیکی کرنی کر لے رب کو اجر رہ جائے امتیاں تانگ نہ کرے کہ میرا نواں چنڈا ہو میرے چنڈا ایک کو رہن دے اور وہ چنڈا ہو جو اللہ کے رسول نے فرمایا کروڑوں درود و سلام ہے بجدی لوا الحمد للہ ملتے کہ دن قیامت اللہ دی حمد دا چنڈا میرے ہاتھ ہونا اللہ نے وہ نام رکھا لوا الحمد دنیا بڑے میری تعریفاں کر دے گا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پر تو احمد ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا تو چنڈا تو پھڑ وآدم من دون تحت لوائی اور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آدم دی پوری نسل اس چنڈے تھا علم بردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چنڈے نا نویں نویں بڑا قادیان بن گیا چوکھے بن گیا چوکھے خام خام میری بات نہیں کرتا کافر ہو گئے جان دو قرآن شریف نے ایسا ٹھٹا نہ کرو قرآن کی صحیح تشریح اور توضیح ہوئی جی اللہ کے رسول نے کرتی ہوگی صحابہ نے کرتی ولکن المراد ہے بالامام ہوا کتاب الامام اگے صرف ہو گیا کہ امام صحیح مانا کیا نبیوں نے کیا گیا کتاب اجری آسمانوں اتری مگر ایک سے کتاب تو مراد امام بس اور دفتر جو اللہ تعالیٰ کا وکل سینا حسین فی امام دین امام مبین کا بھی نیکی بن گیا ایک پاروں کوئی امام نہیں ہو جسے لبن کی لوڑ ہے اور جڑے آدھے بھی ہر دور کے امام جنہیں آخیا حدیث جعلی بنائی کہ اپنے زمانے کے امام نہ پہچانے تو جڑا جلسی تو اللہ کے رسول نے تو صحیح حدیث دسیا کئی بڑی ایسا وقت بھی آ سکتا تو کوئی امام بھی نہ ہو پھر کہڑا امام پہچانا دو گل ٹھیک ہے اپنے زمانے کا امام لبو گے ضرور کوئی نہ کوئی امام ہونا صحیح بخاری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب الفتن اور فتح الباری کی 13ویں جلد ہے جس اندر باب ہے 11واں باب کیف الامر اذا لم تکن جماعت جب مسلمانوں کا اتفاق نہ ہوئے
وہ کوئی ایک امام نہ چنتن، ایک امام خلیفہ وقت رسول کریم دس رہا ہے اسلام آیا زمانہ بابرکت شروع ہو گیا. لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ بعد خرابیاں پانیاں فرمایا ہاں اور پئی حضرت ابو بکر کے زمانے کی لوگ زکات تو پھر گیا جھوٹے نبیوں کے امتی بن گیا کوئی نہیں پھر بت پوجن لگ پائے. کل 3 مسجد رہ گئی مکہ مدینہ بنو عبد القیس کی مسجد سے جماعت ہوئی نہیں تو انہیر پی گیا عرب سے پھر کافر ہو گئے اور مسلمانوں کا حال ہو گیا جنہیں جی پیا ہوا جس ڈانس کاریاں کا حال ہوا کوئی لوگ چھپ کے پھر وہ کہ اللہ نے امت میں ایک ایسا بندہ بھیجتا جی کہنا حوصلہ دلیری سی مارا جسم کا پتلا دبلا 2 سال کدے وفات ہو گئی. رسول کریم کے کام کی کوڑ کوڑ کے 2 سال کے اندر ہی فوت ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو پوچھا میں حدیث پڑھ رہا کہ یا رسول اللہ اس تو بعد خرابی پڑے گی فرمایا ہاں جو دین میں لے آیا اس تو بعد پھر گڑبڑ ہوگی فرمایا اس کا حل کی ہوگا تلوار علاج بھی دس گئے کہ گلانا نہیں مسئلہ ہونا تلوار. اور تب صدیق اکبر نے پھاڑ لی پھر امام سرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤ گے کہ 4 تلوار آسمانوں اتریاں سی 4 موقعوں سے برتیں کئی بیوقوف چھڈ گئے نہ گلوں کوئی کسی تلوار کا منکر ہے. ایک تلوار اللہ نے رسول نے دسی سی جی آپ نے مشرکین کے خلاف برتی جن نے مشرک سی آپ بت پرستوں نے لڑے عرب جانا. دوسری تلوار جڑی سی وہ دسی کہ جہاں لوگوں کو جزیہ لینا یہود نصارا یہ حضرت ابو بکر عمر نے اپنے دور یہ حضرت ابو بکر مرتدہ نہ لڑی بعد حضرت عمر رضی اللہ جن سی یہود نصارا انہوں نے لڑی. اور چوتھی فرمایا دیتی سی ایک تلوار مسلمان بھی دیں گے مسلمان جب باقی ہو جان گے ایک تلوار ادو مینو کرنی اور سارے تو اوکھا مسئلہ خود حضرت چلی آتے جی یہ ورلا کوئی سمجھو گا نہیں سارے چڑھتے رہ جانا مسلمان بننے شروع کر اور ہوں تک لکھن والے تاریخ کے ابھی یہ دور کی ہے کلمہ کوئی وڈے بھائی اللہ نے تلوار دیتی جب مسلمان بغاوت کر گے تو ہونا انہوں کی ارادہ اسلامی حکومت کو خراب کرا اڑا دو. اور کئی آتے سی ماں سامنے تلا بیر ہونا کیا حق نو پہچانو بندے نہیں دیکھی دے کون ہے جڑا غلط کر رہا اڑا دو کوئی پرواہ نہیں کی. 4 تلوار مشرکین لی یہود و نصارا لی مرتدہ لی اور باغیاں تو مسلمان باغی ہو جان تو انہوں کا بھی آئے گا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس فتنے کا علاج ہوگا تلوار. پھر آپ نے فرمایا پھر ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہونے امتی مگر دو دفعہ بلاؤ ہونے طرح طرح کی گلاں جہاں انہوں کی منوں گا 2 دفعہ چلا گئی فما تامرنی نے ادرا کرنی دار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماؤ بخاری شریف کی 7084 نمبر کی حدیث کتاب الفتن کا 11واں باب یا رسول اللہ جی ادا جو میرے دور سے آ جان طرح طرح کی ٹولیاں مسلمانوں بنیاں وہ اپنے توندا اپنے آپ نے تلزم جماعت المسلمین و امام لال ہے بولڈ جماعت المسلمین کا امام لی ہر گل کا بیڑا کر گھر کری جاتے وہ قادیانی کا امام نہیں دی تھی یہ نہ بنا رہا جڑا جماعت المسلمین کا امام نے پیچھے نماز نہ پڑھو نہ شام یہ امام خلیفہ وقت ہے آپ نے تلزم جماعت المسلمین و امام جو مسلمان سارے متفق ہون اکٹھے اور ان کا ایک سربراہ ہوئے پھر کیوں نہ جڑے کل کے فیلم یکل ہم جماعت والا امام آ جڑے گے ہر دور کے امام چاہیے مارو انہوں نے مسجد کہہ دی. آپ نے حضرت حذیفہ کہا یا رسول اللہ جو اسے جماعت بھی نہ ہوئے مسلمان ایک سانہ ہون خود پیدا ہے اور ان کا امام بھی کوئی نہ ہو کوئی ایک سربراہ نہ ہو پھر کی کریے آپ نے فرمایا کلا پھر انہوں ساریا پارٹیاں چھڑ دو کسی جرام کی لوڑ نہیں یہ انتشار گڑبڑ کے زمانے سارے تو الگ بھائی انہوں نے جو آخیا کہ یا رسول اللہ جی امام نہ ہوئے حضور نے جو فرمایا ہر زمانے کے امام ہوں آگے حذیفہ تو پاگل ہوا امام کوئی نہیں ہوگا امام تو ہونا ہی ہے تو 2-4 بندے لے کے چوریاں تریا پھر نہ جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جی بدقسمتی نہ یہ وقت آ گئے کہ مسلمانوں کا اتفاق بھی کوئی نہیں نہ انہوں کا کوئی سربراہ اور خلیفہ اسے کی فرمایا پھر سارے گروپ جڑے ان کو لگ کسی بھی رنگ کی لوڑ نہیں ایویں سیاسی پارٹیاں گروہ بنا کے شہر نہ پڑے. اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح کروں گے کہ طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا سین رہتا خلیفہ تن جو خلیفہ اس نے کوئی لبے مسلمانوں کا تو جڑا جوڑ وین ذرا بظاہر کا پاوے وہ تیری کانڈ سے کوڑا ہی مارے اتفاق قیام رکھے وین لم یکن خلیفہ فالحر جے کوئی نہیں مسلمانوں کا اسے متفقہ خلیفہ پھر بھج جاؤ نا سیاسی پارٹیاں تو انتشار نہ پاؤ امن اور سلوک چاہیے. تو اللہ رب العالمین کی توفیق نے ایک جو میں پورا کیتا اگلا حصہ بھی مکمل کرنا اور اس سے تھی اندازہ کرو گے بیس غلط مسئلے پاروں کیویں دین ڈائنامٹ کیا بارود لگا کے کیویں اڑایا اور انہوں لوگوں نے اڑایا جڑے امام بنے. میں صرف مڈ بن گیا تاکہ اگلا خطبہ سمجھ آ جائے کہ امام بن گیا مرزا غلام احمد صاحب انہوں کا ایک ساتھی بڑا نمازی نیک آپ تاریخ کرتا ہوں دروازہ تو کھولتا بھی رب گلا کرتا سلام اترتا رحام ہوں وہ بھی نمازی اور دیندار دوست نے ایک دن آئے رحام سنایا مرزا صاحب مینوں تو رحام ہوا بھی غلام احمد تیری بات کر مینوں یہ رحام ہوا بھی غلام احمد تیری بات کرنی تھی اس بندے نے نمازی دیندار ہے سنا
ہوں مرزا صاحب نے انتظام دے دینے کہہ گیا بھائی میں آدھا کہ رحم تو نہیں ہوا اور میں برا نہیں کیا سکتا متقی ہے پرہیزگار ہے عالم. پھر اسے جو مرزا صاحب نے کارستانی کی وچے اپنے آپ تو ہے ہی سی جن پورے نبیاں لے آنا یہ داستان سننے والی یار تو تم اندازہ کرو گے یہو جی جعلی امامت نے کدا نبیاں کا اعتبار اٹھایا ہے. نبی کچھ نہیں ہوں ہمیں ادھر جھوٹ سچ بولتے رہیں گے معاذ اللہ تو اگلے خطبے میں ایسے پورا کروں گا. اور یہ ضرورت ہونے اس طرح کر کتاباں ولیاں جا رہی ہیں سیارے کے ذریعے پروگرام دکھایا جا رہا ہے دعوتاں کر کے لوگوں آدھے آؤ تو مرزا صاحب کا قرآن سنائیے یعنی دجل اور فریب کی تبلیغ کا دور ہے. اور کتنے بچے اگلے روز آ کے تجزیہ گلا کیا تب میں سلسلہ شروع کیا اور 2 قسطوں سے انشاءاللہ میں جو بیان کر دوں گا تو بعد کسی ہتھیار کی لوڑ نہیں تھی بالکل بے فکر ہو جاؤ گے اور اللہ کی مہربانی ہے نا دجالاں کتاباں کے پنجے تو بچ گئے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.